بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز خفیلہ۔ نماز خفیلہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف مستحب نمازوں میں سے ہے، اور اس کا ذکر توضیح المسائل میں عام طور پر کیا جاتا ہے نوافل یومیہ کے بعد، یا بالفاظ دیگر جب اوقات نماز بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور خصوصاً اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کے ذریعے سے انسان اپنے گناہ کو معاف کروائے۔ جو پردے ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں، تو یہ نماز انتہائی مجرب نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے ان پردوں کو ہٹایا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ امام خمینی کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور اسی طریقے سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو طول عمر عطا فرمائے، انقلاب کو امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک قائم اور دائم فرمائے۔ انقلاب کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ نماز خفیلہ ہے۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ یہ کس طرح سے یہ برکت ہے، تو کہا جائے گا کہ نماز خفیلہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی شہرت خصوصاً ہمارے علاقوں میں انقلاب کے بعد ہوئی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو انقلاب کے بعد ہوئے۔ اب یہاں پر ہم سب کام تو بیان نہیں کر سکتے، اگر اجمالاً بیان کریں تو کہا جائے گا کہ دین کو ایک نئی رونق ملی اور دین کی ایک نشاط ثانیہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگر کچھ مثالیں دی جائیں تو سب سے اہم کام جو ہوا وہ یہ کہ مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کو ایک پہچان ملی۔ کل تک فقط اسلام کی ایک صورت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن آج دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح اور واقعی جلوہ کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہے، یعنی مذہب اہل بیت، اس کی جانب بھی توجہ ہے، اور اس توجہ میں بہت بڑا دخل ہے انقلاب اسلامی کا۔ اور اسی طریقے سے ایک جو دوسرا بڑا اہم کام ہوا وہ یہ کہ تمام دنیا کی توجہ تدریجاً اور خصوصاً عالم اسلام میں بھی بہت توجہ ہوئی امام زمان علیہ السلام کی جانب، لہذا بہت زیادہ ذکر ہوا انقلاب کے بعد امام زمان علیہ السلام کا، مسلمانوں کے درمیان بھی اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر ادیان میں بھی۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے میں امام زمان علیہ السلام کے مختلف القاب مشہور ہوئے، جیسے القائم، المہدی، منتظر۔ تو مشہور القاب میں سے مہدی تو عام طور پہ لوگ جانتے تھے، لیکن قائم، منتظر، بقیت اللہ، حجت اللہ اور بہت سارے القاب جو اسلامی ممالک میں پھیلے، ان میں بہت بڑا دخل ہے انقلاب اسلامی کا۔ اسی طرح سے دعائے فرج، نماز امام زمان اور بہت ساری دعائیں جیسے دعائے کمیل، دعائے ندبہ، گو کہ یہ ائمہ علیہم السلام سے ہیں، گو کہ مفاتیح الجنان میں تھیں، لیکن معاشرے تک پہنچنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے انقلاب اسلامی کا۔ مذہب اہل بیت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے مستحب نمازوں کی کہ جن کا ذکر مفصل کتابوں میں ہے، حتیٰ مفاتیح الجنان میں بھی سب نمازوں کا ذکر نہیں ہے، بعض نمازوں کا ذکر ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ مفاتیح الجنان میں نماز خفیلہ کا ذکر مخصوصاً اس وجہ سے ہے کہ یہ اوقات نماز کے درمیان ذکر ہوا ہے، اور لہٰذا یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ نماز خفیلہ کا وقت اول مغرب سے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک مغرب سے ظاہر ہونے والی سرخی ختم نہ ہو جائے۔ بس جیسے ہی مغرب سے ظاہر ہونے والی سرخی کے جو پھیل چکی ہوتی ہے، اگر وہ سرخی ختم ہو جائے اور سیاہی میں بدل جائے تو یہ آخری وقت ہے نافلہ خفیلہ کا، اس کے بعد نماز عشاء پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس دوران نہیں پڑھ سکا تو اب نافلہ کا اس کے پاس، یعنی نافلہ خفیلہ کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر پڑھنا چاہے یا رات کی سیاہی ہو جائے اس وقت پڑھنا چاہے رجاءً، یعنی میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ ایک ثواب ملے گا، وہ کہ اصل وقت جا چکا ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل وقت اس کا جا چکا ہے۔
غفیلہ کے بارے میں یا مستحب نمازوں کے بارے میں انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی مغرب کے بعد نماز غفیلہ پڑھنا چاہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور اگر میں 4 رکعت نافلہ مغرب پڑھوں اور 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھوں تو اس وقت مجھ سے جماعت چھوٹ جائے گی، تو ایسے فرد کے لیے جائز ہے کہ وہ 2 رکعت نافلہ مغرب کے بجائے 2 رکعت نافلہ غفیلہ پڑھ لے، اور یہ ایک نماز 2 نمازوں کے بدلے ہوگی، یعنی نماز غفیلہ کے بدلے بھی ہوگی اور نماز نافلہ مغرب بھی کاؤنٹ ہوگی۔ اب تک تو یہ گفتگو تھی کچھ نماز غفیلہ کے بارے میں، اور اب اس کا طریقہ بیان کیا جائے تو پہلے مرحلے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ نماز غفیلہ 2 رکعت ہے نماز فجر کی طرح سے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد اس میں کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ آیت پڑھی جائے گی۔ بس پہلی رکعت میں نیت کے بعد سورہ حمد پڑھنا ہے اور سورہ حمد کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس آیت کے ختم ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور سجدے کے بعد کھڑے ہو کر سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ حمد کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دوسری رکعت میں اس آیت کے ختم ہونے کے بعد دعائے قنوت کے بارے میں جانب توجہ رہے کہ دعائے قنوت مستحب ہے، اور جو بھی دعائے قنوت میں پڑھیں، اور چاہے ایک دفعہ ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ ہو الحمدللہ یا سبحان اللہ تو یہ بھی کافی ہے، اور چاہے ایک صلوات ہو یہ بھی کافی ہے، لیکن نماز غفیلہ کے قنوت میں ایک مختصر سی دعا ہے۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ ان تمام آیات کو اگر لکھ کے ہاتھ میں رکھ لیا جائے اور قنوت کی دعا کو بھی ہاتھ میں لکھ کے رکھ لیا جائے کچھ دن کے لیے تو اس طریقے سے بھی نماز ہو سکتی ہے، اور سامنے اگر ان آیات کو اور اس قنوت کو کسی پینافلیکس پہ لکھ کے دیوار پہ لگا دیا جائے اور دوران نماز انسان اس سے پڑھتا رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری رکعت میں اس آیت کی تلاوت کے بعد قنوت، اور قنوت میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی، اور ان تفعل بی کے بعد کتابوں میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا قضا و قضا، یعنی قضا و قضا نہیں کہنا ہے بلکہ اس کے بجائے اپنی حاجات کو مانگنا ہے۔ اپنی زبان میں مختلف دعائیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ مختصر سی دعا پڑھیں، اللہم انت ولی نعمتی وقادر علی طلبتی وتعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام لما قضیتها لی۔ اب دعائے قنوت کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور پھر اس کے بعد تشہد اور سلام، اور سلام کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ تکبیر کہی جائے اور اس کے بعد صلوات پڑھی جائے، اور بعد میں تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا یعنی 34 دفعہ یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ یعنی 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور خصوصاً جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن سب سے اہم دعا وہ یہ کہ ہم سب دعا کریں کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے اور ہم سب انشاءاللہ ان کی خدمت اقدس میں ہوں، انہی کے محضر مبارک میں زندہ رہیں، اور اگر ان کی زندگی میں ہمیں دنیا سے جانا ہے تو ان کی محضر مبارک میں کفر سے جنگ کرتے ہوئے ہمارا دم نکلے، اور اس عالم میں ہم مریں کہ وہ ہم سے راضی اور خوشنود ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔